السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والی ہوں جسے جاننے کے بعد بے شک آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کا سٹریس کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کچھ پریشانی میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں تو بے شک آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا لگتا ہے میں بہت غلط ہو چکا ہوں، اللہ شاید مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، یا اللہ پاک میرے سے ناراض ہے۔ اگر تم نے کبھی یہ سوچا ہے تو یہ کہانی تمہارے لیے ہے۔ 17 سال کا ایان ایک نارمل اسکول اسٹوڈنٹ تھا، کلاس میں سب کے سامنے فنی، کانفیڈنٹ اور کول۔ لیکن رات کو جب سب سو جاتے اور روم کی لائٹس بند ہو جاتی تو اس کے دماغ میں صرف ایک ہی آواز گھومتی: میں نے کتنی غلطیاں کی ہیں، کبھی نماز چھوڑ دی، کبھی جھوٹ بولا، کبھی ماں باپ کا دل دکھایا، کسی دوست کا مذاق اڑا دیا۔ ہر بار وہ سوچتا کل سے بدل جاؤں گا، لیکن کل کبھی نہیں آتا۔ ایک سنڈے صبح اس کے دادا ابو نے کہا، ایان چلو میرے ساتھ تھوڑا واک پر۔ دونوں شہر کے باہر ایک پرانے بیچ پر گئے۔ ہوا ٹھنڈی تھی، لہروں کی آواز دل کو سکون دے رہی تھی۔ ایان خاموش تھا، دادا ابو سب سمجھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے پوچھا، دل میں کیا چل رہا ہے؟ ایان نے پہلی بار کھل کر کہا، دادا ابو مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ دادا ابو نے فوراً جواب نہیں دیا، بس آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ اسی وقت ایک چھوٹی سی چڑیا نیچے آئی، اس نے سمندر کے پانی کو اپنی چونچ سے چھوا۔ دادا ابو مسکرائے، بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ ایان بولا، ایک چڑیا۔ اس نے کیا کیا؟ بس پانی کا ایک بوند سا لیا۔ دادا ابو نے پوچھا، کیا اس نے سمندر کم کر دیا؟ ایان ہنس پڑا، بالکل نہیں۔ دادا ابو نے نرمی سے کہا، لوگ ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں انسان کے گناہ اس چڑیا کے چھوٹے سے حصے کی طرح ہیں اور اللہ کی رحمت سمندر کی طرح وسیع ہے۔ یہ حدیث نہیں، لیکن اس کا پیغام قرآن سے مطابق ہے۔ جو چڑیا نے ایک بوند پانی پیا، انسان کے گناہ اس بوند کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سمندر کے پانی کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ ایان چپ ہو گیا، لہروں کی آواز اور تیز محسوس ہونے لگی۔ دادا ابو نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا شیطان چاہتا ہے کہ تم گناہ کے بعد یہ سوچو اب میرا معافی کا کوئی چانس نہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم گناہ کے بعد یہ کہو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں واپس آ گیا۔ ایان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر دادا ابو اگر میں بار بار گر جاؤں تو؟ دادا ابو مسکرا کر بولے، جب تک تم ہر بار اللہ کی طرف لوٹتے رہو گے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس دن ایان نے بیچ پر ہی 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس نے لمبی دعا کی، اس نے اپنے فون سے کچھ بری ایپس ڈیلیٹ کر دی، کچھ ایسے اکاؤنٹس انفالو کر دیے جو اسے اللہ سے دور لے جا رہے تھے، اور گھر لوٹ کر سب سے پہلے امی سے کہا، اگر میں نے کبھی آپ کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ امی نے اسے گلے لگا لیا۔ اس رات ایان نے بہت عرصے بعد سکون سے نیند لی۔ اس کے پرابلمز ایک دن میں ختم نہیں ہوئے، کبھی پھر غلطی ہوئی، کبھی پھر کمزوری آئی، لیکن ایک چیز بدل گئی۔ اب وہ ہر غلطی کے بعد اللہ سے دور نہیں بھاگتا تھا، اللہ کی طرف بھاگتا تھا، اور جب بھی وہ کسی چڑیا کو سمندر کے پاس اڑتے دیکھتا، اسے ایک بات یاد آ جاتی، میری غلطیاں بڑی ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی رحمت ان سے کئی زیادہ بڑی ہے۔ اس دن بیچ سے واپس آنے کے بعد ایان کو لگ رہا تھا جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، لیکن اصلی چیلنج اب شروع ہونے والا تھا، کیونکہ توبہ کرنا مشکل نہیں، توبہ پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے۔ منڈے کی صبح اسکول شروع ہوا، سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا، کلاس روم، ٹیچرز، فرینڈز اور وہ مذاق۔ لنچ بریک میں ان کے دوست ارمان نے کہا، بھائی کل ایک نیا پرائیویٹ گروپ بنا ہے، بہت فنی کنٹینٹ ہے۔ پہلے والا ایان بنا سوچے ہاں بول دیتا، لیکن آج اس کے دماغ میں دادا ابو کی بات گونج رہی تھی، شیطان چاہتا ہے کہ تم اللہ سے دور بھاگو۔ اس نے فون ہاتھ میں لیا، اسکرین پر انویٹیشن چمک رہا تھا،
بس ایک کلک، اس کے اندر دو آوازیں لڑ رہی تھیں۔ ایک کہہ رہی تھی سب جوائن کر رہے ہیں تو بھی کر، اور دوسری کہہ رہی تھی کل ہی تو اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے انویٹیشن ڈیلیٹ کر دیا۔ ارمان ہنس پڑا، ارے مولانا بن گئے کیا؟ سب ہنسنے لگے۔ پہلے ایان کو برا لگتا، لیکن اس بار وہ صرف مسکرایا۔ اس دن پہلی بار اس نے محسوس کیا کبھی کبھی سب سے بڑی جیت اپنے اوپر ہوتی ہے۔ اس رات دادا ابو بالکنی میں بیٹھے آسمان دیکھ رہے تھے۔ ایان ان کے پاس آیا، پوچھا آج میں نے ایک غلط چیز سے خود کو روکا۔ دادا ابو کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کیسے لگا؟ ایان مسکرایا۔ شروع میں مشکل لگا، لیکن بعد میں دل کو عجیب سا سکون ملا۔ گناہ کا مزہ کچھ منٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا بوجھ کبھی کبھی سالوں تک رہتا ہے، اور نیکی کی محنت کچھ منٹ کی ہوتی ہے، لیکن اس کا سکون دل میں بہت دیر تک رہتا ہے۔ تم نے کبھی نوٹس کیا جب بارش ہوتی ہے تو صرف صاف زمین پر نہیں گرتی، کیچڑ پر بھی گرتی ہے، پتھر پر بھی گرتی ہے، سوکھے پیڑ پر بھی گرتی ہے۔ اللہ کی رحمت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ وہ صرف اچھے یا نیک لوگوں پر نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ٹوٹ کر پھر سے اللہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ ایان کے دل میں اتر گئے۔ اس نے اس رات ڈائری میں صرف ایک لائن لکھی، میں پرفیکٹ نہیں بننا چاہتا، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اور اس دن سے اس کی زندگی دھیرے دھیرے بدلنے لگی۔ اور اس دن سے اس کی زندگی دھیرے دھیرے بدلنے لگی۔